الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اور دیگر بالخصوص کمیٹی کے حضرات، منتظمین اور موجود میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، رب ذوالجلال نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان الکریم ہمیں عطا فرمائیں، اور وہ رمضان پھر سے ہم سے رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کا میرا عنوان و موضوع یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کی مذہبی و معاشرتی ذمہ داری، کہ ایک مسلم نوجوان، ایک عورت ہو کہ مرد ہو، اس کی مذہبی ذمہ داری کیا ہے، وہ مذہب کے اعتبار سے کیا خدمت کرے۔ معاشرتی، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، تو لوگوں میں رہ کر سوسائٹی میں اس کی کیا ویلیو ہے اور کیا اس کو کرنا چاہیے، اس پر ہماری آج کی گفتگو ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بنیادی چیز جو ہمارے درمیان خرابی پائی جاتی ہے ایک نوجوانوں میں، بزرگوں میں، بچوں میں، اس کی طرف میں توجہ کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین ہو جائے گا تمہیں قرآن پڑھ کر تو دیکھو، یقین ہو جائے گا تمہیں قرآن پڑھ کر تو دیکھو، محمد کون ہے ان کا پتہ قرآن دے دے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سورہ حجرات قرآن کریم کا ایسا سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی اخلاقی ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ میں نے اس کی پہلی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کا پہلا خطاب سورہ حجرات، جو کہ قرآن کریم کا سیریل وائز 49واں سورہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں مکمل 114 سورے ہیں، 114 سورہ ہے۔ اس میں سے بعض سورے مکے میں نازل ہوئے تو بعض مدینے میں نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں 86 سورے نازل ہوئے، 86 سورے نازل ہوئے، اور مدینہ منورہ میں 28 سورے نازل ہوئے۔ اور سورہ حجرات جو ہم سن رہے ہیں یہ مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اکثر مسلمانوں کو جو ذمہ داریاں دی ہے، جو احکام آئے ہیں مدینے میں آئے ہیں، اکثر احکام، جیسا روزے کا حکم کہاں ملا، مدینے میں ملا۔ زکوٰۃ کا حکم کہاں ملا، مدینے میں ملا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید کہاں کی گئی، مدینہ منورہ میں کی گئی۔ یعنی جتنے احکامات زیادہ آئے ہیں قرآن کریم میں، جو احکامات وارد ہوئے ہیں، اکثر مدنیہ میں ملتے ہیں، سورہ مدنی میں ملتے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ایک مسلمان کے لیے اپنے اندر جو اخلاق پیدا کرنا، بنیادی اخلاق ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب آپ لوگوں سے ہے، اگر اندر ایمان ہے تو اس پر عمل کرو۔ کیا ہے وہ؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
کہ تم اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی عقل مت دوڑاؤ۔ قرآن کہہ رہی ہے یہ چیز ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ نے فرما دیا کرو تو کرنا ہے، یہ مت کرو تو نہیں کرنا ہے۔ کئی کو کرنا، کئی کو نہیں کرنا۔ 3 طلاق کے بعد جو ہے اس کی عدت بتائے 3 مہینے ہیں، 3 مہینے کئی کو ہے میں 2 مہینے بیٹھتی ہوں، نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی عقل نہیں دوڑانا ہے، گمراہی ہے، قرآن کے مخالف انحرافی ہے۔ آپ کو معلوم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنہ والجماعت کی موجود وقت میں کیا علامت ہے، کیا علامت ہے؟ ایک ہم اب کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ظاہری کے بعد 70 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس 10 ہجری اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوتی ہے، 70 سال کا فرق ہے۔ 70 سال میں کتنی گمراہی پھیلی، دیکھو اہل سنت والجماعت کے خلاف کئی فرقہائے باطلہ بنے۔ تو اس دور میں ان سے پوچھا گیا کہ موجودہ وقت میں اہل سنت والجماعت کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الشیخین حب الختنین مسح علی الخفین، فرمایا کہ شیخین سے محبت کرنا، شیخین کو افضل سمجھنا۔ کون ہے شیخین؟ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ شیخین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ان پر پورا اپنا اعتماد کامل جمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ 17 نمازیں، رسول اللہ ابھی حیات مبارک ہے، ابھی ظاہری طور پر آپ جو ہے 17 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت اماں جان کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں عمر کو کہنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت اماں جان کہتے نہیں میں عمر کو کہوں گی۔ بولتے تیسری بار فرمایا کہ اے عائشہ ابو بکر کو کہو آپ کے والد کو کہ نماز پڑھائے، میں یا رسول اللہ میں عمر کو کہنا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہے، یوسف کی زمانے کی عورت۔ بولے رونے لگے اماں جان عائشہ صدیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں ابا جان کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں سوچ رہی ہوں، آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے یا رسول اللہ، اگر وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو رو دیں گے۔ میرے والد کا دل اتنا نرم ہے ابو بکر صدیق کا، اگر آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو وہ رو دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کا آغاز کرے تو نماز میں امام تو سیدھا ٹھہرتا، ابو بکر صدیق بار بار ایسا پلٹتے، کہیں رسول اللہ نہ آ رہے ہوں، کہیں حجرے سے پردہ نہ ہٹ رہا ہو، کہیں رسول اللہ تشریف لا لیں گے۔ حالانکہ نماز میں چہرہ پلٹتا ہے، سینہ پلٹتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر یہ حب رسول میں، رسول اللہ کی محبت میں مصلی رسول پر نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ہلکا سا پلٹ بھی رہے ہیں کہ کہیں رسول نہ آ رہے ہو، رسول آ رہے ہیں اور میری پیٹھ رسول اللہ کی طرف ہو، بے ادبی ہو جائیں گی۔ یہ مقام ہے۔ تو فرمایا افضل الشیخین، شیخین سے محبت کرنا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کو افضل سمجھنا صحابہ میں، پہلے ابوبکر صدیق بعد میں حضرت عمر بن خطاب۔ اب انہوں نے فرمایا جو یہ عمل عقیدہ نہ رکھیں، رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کو افضل نہ سمجھے، وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہے۔ اب اندازہ لگاؤ حضرت شیخین کو کون افضل سمجھتا ہے، کون افضل نہیں سمجھتا۔ جو افضل سمجھ رہا ہے واقع اہل سنت والجماعت، جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ کچھ فرقے باطل میں ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اماں جان ستاروں کو گن رہے ہیں، ستاروں کو گن رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہے، ستاروں سے زیادہ نیکیاں ہیں ایک شخص ہے۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو گئے، قریب چلے گئے، آپ سمجھے میرے والد کا نام لیں گے، گئے قریب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ایک ہے، ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ کس کے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا میرے عمر کے ہیں، میرے عمر کے ہیں۔ یفر الشیطان من ظل عمر، جہاں عمر گزرتے ہیں ان کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں فرمایا حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ نیچے سر جھکا لیے، تھوڑی ایک ناراضگی محسوس ہوئی، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ کہا کہ اے عائشہ آپ سمجھ رہی تھی کہ آپ نبی میرے بابا کا نام لیں گے؟ نہیں ہے عائشہ،
یہ تو عمر کے نیکیاں ہیں جو تم گن رہی تھی، میرے ابو بکر کی نیکیاں ایک پلڑے میں، پورے دنیا کی نیکیاں ایک پلڑے میں، تبھی بھی ابو بکر کی نیکیاں زیادہ ہوں گی فرمایا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد بزرگوں اور دوستوں، افضل الشیخین، شیخین کو افضل سمجھنا، حب الختنین، دونوں دامادوں سے محبت کرنا۔ کون ہیں؟ پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے داماد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں دامادوں سے بے انتہا محبت کرنا۔ ایک فرقہ رافضی، ایک ہے خارجی۔ رافضیوں نے اہل بیت کو پکڑا تو صحابہ کو چھوڑا، خارجیوں نے صحابہ کو پکڑا تو اہل بیت کو چھوڑا۔ نبی نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری عطرت رسول ہے، فرمایا میری عطرت ہے۔ تو ہم نہ صحابہ کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کو، نہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت، اسی کو اہل سنت والجماعت۔ اس کے بعد پڑھیں مسح علی الخفین، جو خفین بولے تو موزے کو بولتے ہیں، خفین یعنی موزے پر بولتے ہیں۔ موزہ چمڑے کا، یہ جو ساکس جو پہنتے ہیں ہم، چمڑے کا ہوتا تھا اس دور میں، ہم تو کپڑوں کا ایزیلی پہن لے رہے ہیں۔ جو کوئی سفر میں نکلتے ہیں تو چمڑے کے موزے پہن کر نکلتے ہیں۔ تو اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سفر میں ہو، گھر سے نکلتے وقت وضو کر کے نکلے، ٹھیک ہے، اب رستے میں وضو ٹوٹا تو جو چمڑے کا جو موزہ ہے نکالنے میں بڑی مشقت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی خفین کے اوپر سے ایسا مسح بھی کر لیے، وضو کر لیے، کلی کرے، چہرہ ہاتھ دھو لیے، مسح کرے، سر کا مسح، اب پیر دھونے کے لیے وہ چمڑے کا موزہ نکالنا پڑتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر سے مسح کر لو، وضو ہو جائے گا۔ تو بعد میں عقل، خارجیوں کی عقل لڑی، رافضیوں کی عقل لڑی، انہوں نے کہا یہ حدیث کا انکار کر دی، کیونکہ حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ حدیث کا انکار کر دے، بولے نہیں مانتے، کیوں؟ ان سے بغض ہے ان کو، حدیث نہیں مانتے۔ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے مسح کرنے کا حکم دیے، حالانکہ مٹی تو نیچے لگتی، نیچے مسح کرنے کا حکم دینا تھا، اوپر کا حکم کیوں دیے؟ عقل لڑائے۔ تو اللہ وہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے آگے مت بڑھو، اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، جہاں پر اللہ رسول کا احکامات سن لینا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح بنیادی ذمہ داری مسلمانوں کی کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرو۔ ہم ہر جگہ عقل دوڑاتے ہیں، ہر جگہ عقل دوڑاتے ہیں، مگر شریعت میں عقل نہیں دوڑتی، شریعت میں قرآن و حدیث پر حکم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل دین کے تابع ہیں۔ عقل دین کے نیچے ہے، دین کے اوپر نہیں ہے کہ میرے کو یہ سمجھ میں آیا تو اس کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بس قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، علماء نے اس کی تصریح کرتی، اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، میں آگے بڑھتا ہوں تیزی سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان اب پہلے بنیادی چیز بتا کہ ہمارے اندر کس چیز کو ہونا، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پیش قدم رکھنا۔ دوسری، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے۔ آپ کے سگے بھائی کو کوئی گالی دیا تو سنتے آپ؟ کیسا دے رہے میرے سگے بھائی؟ اچھا، آپ کے چھوٹے بھائی کو کوئی مارا روڈ پہ تو کیا کرتے آپ؟ تیش میں آتے، خون آتا، کھولتا، جا کے مارتے اس کو پکڑ کے، پہلے تم 2 مارے میں 10 مارتا ہوں، کیسا مارے میرے چھوٹے بھائی کو؟ چھوٹے بھائی سے محبت زیادہ ہوتی تو بہرحال مارتے، کیوں؟ بھائی ہے، خون ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کو مت مارو، ایک دوسرے سے مت لڑو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر مومنوں کے درمیان، تمہارے بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو کیا کرتے آپ کے 2 سگے بھائی لڑ لے رہے ہیں تو کیا کرتے آپ؟ پکڑ کے دونوں کو مارتے کیا؟ نہیں، چھڑاتے، صلح کرتے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ لوگ محلے میں کیا بولیں گے، کیا بچے جی گھر میں خالی لڑ لے رہتے، چپ، محلے میں نام خراب ہوتا، اس لیے کیا کرتے، گھر کی بات باہر بھی جانے نہیں دیتے، اندر کے اندر سالو کر دیتے، اندر کے اندر صلح کرا دیتے، تاکہ والدین کا نام خراب نہیں ہونا۔ کیا تربیت کرے بچوں کی، چپ لڑ لے رہے ہیں بچے آپ بول کے، ماحول خراب ہوتا۔ تو کیا اللہ نے فاصلحوا بین اخویکم، بس تم آپس میں کیا کرو، بھائیوں سے صلح کراؤ، لڑو مت۔ واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے،
ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے۔ اگر آپ کا بھائی سیریس کنڈیشن میں تو آپ کیا کرتے آپ فوری لے کے ہاسپٹل بھاگتے، کچھ علاج، کچھ کسی کو فون لگاتے، کچھ کرتے۔ اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی یا آپ کے محلے کا کوئی مومن بھائی بھی یہ کنڈیشن میں ہے تو آپ میرا مومن بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے، بلکہ جیسے اپنے سگے بھائی کے لیے کود پڑتے ہیں اسی طرح اپنے مومن بھائی کے لیے کود پڑنا۔ آپ کے والد صاحب اگر رستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے گر گئے تو کیا کرتے آپ؟ ابا گر گئے بول کے فوری اٹھا لیتے، اٹھا کے سائڈ میں بٹھاتے۔ اسی طرح کوئی اور بھی بزرگ ہمیں ایسا دکھتے ہیں تو فوری میرے ابا کی طرح ہے، کسی کے اور کے ابا بھی میرے ابا کی طرح ہے، بڑی عمر کی شخصیت ہے، ان کی مدد کرنا۔ تو یہ مسلمانوں میں ہونا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راستے میں یعنی اپنے گھروں کے باہر بیٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، فرمایا کہ تم راستے کا حق ادا کرو، فرمایا کہ تم راستے کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ گزرنے والوں کو سلام کرو، اور اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، جس سے لوگ گر کر نقصان پہنچ سکتا ہے، کانٹا چبھ کر نقصان پہنچ سکتا ہے، تو رستے میں چلنے اور بیٹھنے والوں کا حق ہے کہ رستہ کو کچھ تکلیف والی چیز دکھے تو ہٹا دو۔ اسلام ایسا مذہب ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے کا پتھر ہٹانا بھی اسلام میں نیکی ہے، اسلام میں نیکی ہے۔ گویا کہ تم نے کسی کی جان بچائی، کسی کی حفاظت کری، یہ اسلام ہے، اتنا پیارا مذہب ہے۔ پتھر اٹھا کے رکھنے کو بھی نیکی شمار کر رہا ہے اسلام۔ اس کے بعد بزرگوں اور دوستوں فرمائے کہ سلام کرنا، راستے میں کوئی تکلیف کی چیز دکھے تو ہٹا دینا، اور دوسرا اگر کوئی راستہ پوچھے تو صحیح ایمانداری سے راستہ بتانا۔ یہ تین چیزیں راستے کا حق ہے فرمایا۔ ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا، کوئی ہم بیٹھے ہوئے کوئی آ کے راستہ پوچھے، کیا ہے کہ بھائی میپ ڈال لے کے چل جاؤ، آپ کو معلوم ہے تو بتانا۔ بعض لوگ نہیں معلوم ہے تو بھی اندازے میں بتاتے ہیں، وہ آگے سے رائٹ لے لو، وہاں جا کے پوچھ لو۔ تو یہ راستے کا حق نہیں ہے، امانت نہیں، خیانت ہے، نہیں کرنا، بری بات ہے، یعنی ایک مسافر کو تکلیف دی ایسی بات ہے ہرگز نہیں کرنا۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ اے ایمان والو تم برے گمان سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم گمان کرنے سے برا گمان کرنے سے سوچو۔ یعنی ایک آدمی کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں اس کے دال میں کالا ہے، اس نے فلاں حرکت کرتا ہے، ایسا کرتا، تمہارے دیکھے نہیں، بس سنی سنائی بات پہ یا اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک پہ خالی برا گمان کر رہے ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بچو، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض دفعہ سوچنا بھی گناہ بن جاتا ہے، سوچنا بھی گناہ ہے، کبیرہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی برا نہیں ہے مگر آپ اس کو برا سوچ رہے ہیں، ایک آدمی برا نہیں ہے مگر آپ اس کو برا خیال کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے پاس اچھا ہوگا، تمہارے ذہن میں خراب ہے، تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا ہے، نہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں کسی کے بارے میں برا سنیں، کچا گوشت اٹھا کے کھاؤ گے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھو گے، یہ بہت برا عمل ہے۔ بھائی انسان کا گوشت تو حرام ہے، پھر مردار انسان کا گوشت کھاتے، مردار میں بھی تمہارا بھائی ہے، کھاتے اس کا۔ ایک اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ انصاری اور مہاجر دو صحابہ ہیں۔ انصار صحابہ کہتے ہیں جو مدینے کے مسلمان، مہاجر صحابہ جو مکے سے مائگریٹ ہو کر مدینے کو تشریف لائے۔ مہاجر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں سب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو ذمہ داری دی تھی پکوان کی، باورچی بنائے تھے ایک صحابی کو کہ سفر میں جہاں بھی تو جا رہے ہیں ہم، آپ بنانا، سب کو کھلانا، یا آپ کے پاس جو بھی لا کے دیے کھجور وغیرہ سب میں برابر تقسیم کرنا۔ تو ایک صحابی، ایک آدمی جو کھانے میں ہمیشہ لیٹ پہنچتے تھے، تو انہوں گئے تک کھانا ختم ہو جاتا تھا، انہوں گئے تک کھجور ختم ہو جاتا تھا، یعنی سکون سے جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں بولے یہ انصاری جو صحابی جس کو حضور باورچی بنائے، انہوں ہمارے سے مہاجر صحابہ سے دشمنی رکھتے، ہم لوگ آنے سے پہلے اپنے لوگوں کو کھلا دیتے، ہمارے کو نہیں کھلاتے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ جب وہ صحابی حضور سے ملنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ منہ دھو کے آؤ۔ تو انہوں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو منہ دھو رہے ہیں، جا کے منہ دھو کے آئے، کلی کر کے آئے، پھر آئے، بولے جاؤ پھر سے منہ دھو کے آؤ۔ جنگ کے دوران ہے، حضور کیسا اصلاح کر رہے ہیں دیکھو، جاؤ منہ دھو کے آؤ۔
پھر گئے دوسری مرتبہ منہ دھوئے کلی کرے، پھر آئے، پھر تیسری مرتبہ جاؤ پھر منہ دھو کے کلی کر کے آؤ، پھر گئے وہ کلی کرے منہ دھو کے آئے، بولے یا رسول اللہ میرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے کیا، بار بار آپ منہ دھونے کا کلی کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی تم اپنے ایک مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہیں، گویا کہ تمہارے منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ فرمایا وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سک رہی ہیں، نگاہ نبوت نے دیکھا کہ غیبت کرنے سے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے، کچا گوشت کھانے کے برابر ہے، وہ ہمیں وہ برائی نہیں دکھ رہی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، مگر وہ غیبت والے منہ سے آ کے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ مقبول ہوں گی نماز آپ کی؟ وہ غیبت والے منہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا مقبول ہے وہ آپ کی قرآن کی تلاوت؟ نہیں۔ تو ظاہری گندگی سے تو ہم بچتے ہیں، باطنی گندگی سے بچنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں ہم نے تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے۔ کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بزرگوں اور دوستوں، رمضان میں شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سب کر رہا ہے۔ شیطان بند ہے نا، جب شیطان کھلا تھا تو اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاتے تھے آپ، شیطان کرایا، شیطان میرے کو بہکا رہا کر رہا، اب بند ہے، اب کون بہکا رہا دیا آپ کو؟ اب کون سا وسوسہ، کون ڈال رہا وسوسہ؟ تو بزرگوں اور دوستوں، ایک شیطان کھلا ہے، وہ ہے آپ کا نفس۔ اللہ نے فرمایا کہ میں شیطان کو تو تمہاری سہولت کے لیے قید کر رہا ہوں، مگر ایک نفس ہے، یہ روزے کے ذریعے دبتا ہے، یہ روزے کے لیے مرتا ہے، یہ روزے سے ختم ہوتا ہے، نفس امارہ جا کر نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، روزے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے نفس کو سدھارو۔ نفس ہمارا کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے کہ بھائی بڑے گناہ نہیں کرنا، گناہ کبیرہ نہیں کرنا، گناہ کبیرہ کرے تو معاف نہیں ہوتے جلدی، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے۔ یہ کون سکھا رہا؟ نفس سکھا رہا ہمارا۔ صغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، امام صاحب کے پیچھے جا کے نماز پڑھے تو معاف ہو جاتے، نفس سکھا رہا، چھوٹے گناہ کر سکتے، بڑے نہیں کرنا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آپ بولو، اگر آپ کا دوست ایک چھوٹی چنگاری، ایک چھوٹی سی ماچس تلی لے کے آپ کے گھر کو آگ لگانا چاہ رہا تو آگ لگانے دیں گے آپ بولیں گے چھوٹی آگ کیا، بڑی آگ کیا، گھر تو جل جائیں گا نا، چھوٹی آگ کیا، بڑی آگ کیا، گھر تو جل جائیں گا۔ تو فرمایا کہ چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، ایمان کا گھر جل جائیں گا نا، ایمان کا بھی گھر ہے ایک۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ بندے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نہ بندے کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، نہ بندے کے لباس کو دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن میں 360 مرتبہ مومن کے قلب پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ دل کو دیکھتے جی، دل صاف رکھنا۔ اس لیے ہر حدیث کی کتاب شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک حدیث لے کر آتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت صاف رکھو، نیت صاف رکھو، اللہ برکت دے گا۔ کھانا بھی کھلا رہے ہیں آپ مہمانوں کو، نیت صاف رکھو۔ 10 کا پکائے، اللہ اتنی برکت دیتا 20 ہو جاتے، 20 جنے 25 جنے کھا لیتے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ہوگا تجربہ آپ کو ہوا ہوگا زندگی میں، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیت صاف رکھو، نیت صاف ہے، اللہ کئی حادثوں سے بچاتا، نیت صاف ہے، اللہ تمہاری غیبانہ مدد فرماتا، نیت صاف ہے، پوری مارکیٹ ٹھنڈی ہے مگر اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے دیتا۔ نیت صاف ہونا، نیت صاف رکھو، نیت پاک رکھو۔ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، یاد رکھو، دل صاف رکھو۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک مومن بھائی کے لیے دل صاف رکھو، منہ مت جلاؤ کسی کو دیکھ کر، انہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے، انہیں آ کے مسجد میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور کرسی وہیں لگا کے بیٹھتا، ہٹتا ہی نہیں، یہ ایسا نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آ کے انہوں پہلے آ کے بیٹھے ان کی جگہ، دوسرے آ کے بیٹھے وہ دوسرے کی جگہ۔ اس لیے اپنے دل میں کسی کے لیے برائی مت رکھو، اللہ کا نیک بندہ ہے جی، جلدی آ کے جلدی سامنے کی صف میں بیٹھ رہے، اللہ کا نیک بندہ ہے وہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم پڑ جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے تو آپس میں تم جدال کرنے لگ جاؤ گے، لڑنے لگ جاؤ گے، میرے کو بیٹھنے دو آپ بیٹھو، لڑنے لگو گے۔ فرمایا کہ اگر پہلی صف مکمل ہو گئی تو دوسری صف کی وہی فضیلت ہے، دوسری صف مکمل ہو گئی تو تیسری صف کی وہی فضیلت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اپنے دل کو صاف رکھو، سب کے لیے صاف رکھو، کسی کے لیے نہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے جی، جلدی آ کے نماز پڑھتا، دوستی رکھو، دوستی رکھو۔ کونوا مع الصادقین، فرمایا کہ تم سچوں کے، نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ تمہارے اندر وہی اثر پیدا فرماتا ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، نیکی کا اثر بتا رہا ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ معاشرتی ذمہ داری، کہ معاشرے میں ہمیں کیسا رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسا سدھارنا، معاشرہ خراب ہے تو اس کو کیسا سدھارنا، وہ بتا رہا ہوں۔ اب ایک بات بولو، اب تو گیس سب کے گھر میں گیس ہے نا جی، اب گیس بھی شارٹیج چل رہا ہے۔ پہلے گیس سے پہلے کیا رہتا تھا؟ بولیے بڑے لوگ بولیے۔ لکڑی کا چولہا رہتا تھا نا۔ آپ بولو لکڑی کے چولہے میں وہ جو کچن ہوتا، وہ کمرے کا حل کیا ہوتا؟ بولو آپ، بولو، بولنا، میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولنا، کیا ہوتا؟ بولو، کالا ہو جاتا۔ آپ بولو ایک دن میں کالا ہوتا؟ ہلو کالا ہوتا، سلولی اثر پڑتا نا۔ تو اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہم آگ جو ہے چولہے کی لکڑی جلاتے ہیں ہم چولہے میں، وہ دھواں اڑ کے اس کے اوپر کا حصہ کالا ہو جاتا، آہستہ آہستہ بازو کا حصہ کالا ہو جاتا۔ ایک دن میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا، یہ اثر آہستہ آہستہ پڑتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، انسان گناہ تو ظاہر ہی کر رہا ہے، مگر اس کا کالا پن دل پر آہستہ آہستہ پڑتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے آسان مثال دیا میں آپ کو، اپنے دل کو کالا مت کرو، دل کو صاف بناؤ، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ گناہ تو ظاہر کر رہے ہیں، مگر اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ آپ کے دل پر پڑ رہا ہے، آپ کے روح پر پڑ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دو نہیں، اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، آپ بتاؤ، اگر آپ ایک بہو تھی، اس کو نکاح کر کے ماں باپ دے دیے ایک گھر میں، کس کے گھر میں دیے معلوم؟ وہ بچی تھی عطر والوں کی، ان کے ابا گھر میں عطر بنا کے عطر بیچتے تھے، عطار کی بیٹی تھی، عطر بیچنے والے کو عربی میں بولتے عطار، وہ عطار کی بیٹی تھی۔ کس کے گھر میں شادی کر کے دیے معلوم؟ قریشیوں کے گھر میں شادی کر کے دی۔ قریشی کے گھر میں اچھا رشتہ آیا، شادی کر کے دے دی۔ اب عطار کے گھر میں روزانہ خوشبو، قریشی کے گھر میں روزانہ چمڑا، گوشت، بوٹی، نلی، اس کی وہ، تو لہٰذا وہ عورت جو ہے بچی بیچاری ناک پکڑ کے کونے میں بیٹھ جاتی، ناک پکڑ کے کونے میں بیٹھ جاتی۔ 1 مہینہ گیا، 2 مہینے، 3 مہینے گئے، بولے یہ بچی کیا ہے جی، کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، بات ہی نہیں کرتی۔ ساس بولے تو بولے نہیں اماں، میرے کو وہ نہیں جمتی، میں خوشبو میں رہ کے پل کے بڑی ہوئی سو بچی ہوں، بچپن سے خوشبو سونگا ہے ہمارے ابا، اب آپ بدبو میں تو کہاں سے برداشت ہوتا نہیں ہوتا۔ 4تھا مہینہ آیا، 3 مہینے ہو گئے، 4تھا مہینہ مکمل آیا، بولے کہ امی اب وہ نہیں آ رہی، دیکھو میں پورا گھر صاف کر دی۔ بولے پہلے میں جب نہیں آئی تو وہ آ رہی تھی، اب وہ نہیں آ رہی، میں پورا گھر صاف کر دی۔ تو ان کی ساس بولے بیٹا جب یہاں آئی تھی تو 3 مہینے ایسی دکھا میرے کو، 4تھے مہینے میں خوش ہو گئی کہ گھر صاف ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے، تمہاری ناک وہ سن کے عادی ہو گئے۔ فرمایا وہ سن کے عادی ہو گئے۔ تو بزرگ اور دوستوں، جب بندہ اب وہ سن کے عادی ہو گئے تو اب وہ نہیں دکھتی، اس کو بدبو نہیں دکھتی۔ ایک نئے آدمی کو لائے تو محسوس ہوتا رہے یہاں بدبو آ رہی ہے، روزانہ وہی گھر میں رہنے والوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آدمی گناہ کرتے رہتا، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں، میرا دل کالا ہو رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، میری روح گندی ہو رہی، محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمائے نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی صحبت، بروں کو چھوڑو، زندگی پر پچھتاؤ گے، برا دوستانہ زندگی بھر پچھتائیں گے، یاد رکھ لو۔ آپ کو بزرگوں سے پوچھو، آپ بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھو، بری دوستی بعد کا پچھتاوا ہے، ابھی بری دوستی تو چھوڑ دو۔ تہجد میں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے دوست کو تو ہدایت دے دے، نمازی بنا دے، میرے دوست کو ہدایت دے دے کہ تو گناہ اور جو ہے برے چیزوں چھوڑ دے۔ بات پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ۔ تو بزرگوں اور دوستوں، برے دوستوں سے دور رہو۔ اسی طرح آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس سے پہلی کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مردوں کی جماعتوں، مردوں کی جماعت، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہیں نا وہ اللہ کے پاس تم سے بہتر ہے۔ فرمایا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہیں، چٹی اچھال رہے ہیں جس کی، وہ اللہ کے پاس تم سے بہتر ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور اے عورتوں، تم آپس میں عورتوں کی عزت نہ اچھالو، جس کی تم عزت اچھال رہے ہو اللہ کے پاس وہ تم سے بہتر ہے۔ فرمایا بزرگوں اور دوستوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، عیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ستار ہے۔ ستار کے معنی معلوم؟ پردہ ڈالنے والے، سترن کہتے ہیں، ستر پردہ کرنا، کسی بھی چیز کو چھپانا۔ اللہ ستار ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔
بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اللہ کا ایک اسم مسمى ستار بھی ہے، 99 نیمز میں سے ایک نیم ستار بھی ہے. قیامہ حدیث مبارک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قریب میں قیامت کے دن ایک جماعت ایسا ٹھہری ہوئی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گی. وہ اللہ کے قریب ہوتے 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 نظروں سے غائب ہو جائیں گے. غور سے سنو، اللہ کے نظروں سے وہ مطلب لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب رہیں گے وہ لوگ. تو ہم پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں غائب ہوں گے، کہاں جائیں گے وہ لوگ آخر؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں ان کے اوپر رحمت کا پردہ ڈال دیں گے. پردہ ڈال کے پوچھیں گے، غور سے سنو، پردہ ڈال کے پوچھیں گے اے میرے بندے دنیا میں بھی تیرے گناہ چھپایا نا، قیامت کے دن بھی تیرے گناہ چھپا رہا ہوں. اب پردہ ڈال کے پوچھیں گے بول یہ کرانے کرا دنیا میں، بتائیے دنیا میں ایسا کرانے کرا، بتائیے ایسی حرکت کرانے کرا؟ بولیں گے ہو اللہ کرا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ خطا ہو گئی، میں ابن آدم ہوں، اللہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. اللہ کی مہربانی دیکھو آپ، اللہ دنیا میں بھی اپنے بندوں پر پردے ڈال رہا ہے، قیامت کے دن بھی پردہ ڈال کر فرمائیں گے بتاؤ ایسا کرانے کرا. بزرگ اور دوستوں بولے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ حساب کتاب قیامت میں سب کے سامنے ہوں گا، مگر یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ پردے ڈال کر ان کا حساب کتاب کر رہا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کے برائی کو دیکھتے تو پردہ ڈال دیتے تھے. کسی کی برائی، اپنے مومن بھائی کے برائی کو دیکھتے تو پردہ ڈالتے کہ جی انہیں ایسا کرا، اچھالتے نہیں تھے مارکیٹ میں بات، اس کی عزت میں اچھالتے تھے، چار دوستوں میں غیبت نہیں کرتے. اللہ یہی بول رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی آپس میں غیبت مت کرو، برائی دکھی تو پردہ ڈالو. اگر آپ مومنوں پہ پردہ ڈالیں گے تو قیامت میں اللہ آپ کے عیب پر پردہ ڈالیں گے. اگر کسی کے عیب کے پردے اٹھائیں گے تو آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یا فرشتے نہیں ہیں، آپ کے پردے بھی ایک دن اٹھنے والے ہیں. اس لیے کسی کے پردے مت اٹھاؤ، کسی کی عزت کو مت اچھالو، کسی کے گھر کی عزت کو مت اچھالو. آپ کو معلوم ہے بزرگوں اور دوستوں، اگر ایک مرد آدمی دوسرے مرد آدمی پر الزام لگائے، کوئی بھی الزام، گناہ کا الزام، جھوٹ کا الزام، چوری کا الزام، زنا کا الزام لگائے تو کیا حکم ہے؟ توبہ کرنے کا حکم ہے، توبہ کرنے کا حکم ہے. اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے، غلط الزام لگائے، تو کیا بتلایا گیا کہ اس کو پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی وجہ سے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے کی سزا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں الزام لگانا ہمارے درمیان ایک دم کامن ہو گیا، بس منہ اٹھاتے بول دیتے. ہماری غلطی اگر ہم کو کوئی بتائے شکریہ ادا کرنا، بھائی آپ کے اندر ایک خامی ہے، آپ اس کو دور کرو، شکریہ ادا کرنا، یہ تو ہماری معاشرتی ذمہ داری. اس کے بعد بزرگوں اور دوستوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو، برے نام سے. اب فلاں مثال کے طور پر ایک بندے کا نام ہے عبداللہ نام ہے، اس کو اس کا نیک نیم سے پکارو، اس کو چنو ادھر آؤ، منو ادھر آؤ، ایسا بول رہے. اس کا نام ہے عبد الرحمن، لڈو ادھر آؤ. تو بزرگ اور دوستوں ماں باپ جو نام رکھے وہی نام سے بلانا ہے، برے القاب سے بلاتے ہیں. مطلب نیک نیم دوستاں رکھتے ہیں، دوستاں اس وجہ سے وہ اچھے لوگوں میں سے رہو، دوستاں ہی نام خراب کر دے. تو بزرگ اور دوستوں کی اللہ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو. یہ اللہ دیکھو کتنی بیسک اصلاح فرما رہے ہیں، اللہ کی شان یہ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دیکھو اتنے گناہ معلوم پڑے نا آپ کو، یہ گناہ ہے، برے نام سے پکارنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، ہاں کسی کی جاسوسی کرنا گناہ ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا نقصان کرنا گناہ ہے. اتنے گناہ ہیں نا، بس اب تم توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، توبہ نصوحہ کرو، سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر کوئی توبہ نہیں کرا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. قیامت کے دن ظالم کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے، یاد رکھ لو. الحمدللہ. تو سمجھ میں بزرگوں سے یہ اپنی اصلاح کرو. ایک بات. دوسری بات مذہبی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو معاشرتی بتانا آپ کو، اپنے ہم جو معاشرے میں رہ رہے ان چیزوں. مذہبی ذمہ داری کیا ہے؟ بنیادی مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلی صف سے لے کر آخری صف تک، اوپر تک، جہاں تک جتنے بھی مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بنیادی مسئلے مسائل کو سیکھو، بنیادی مسئلے مسائل کو سیکھو، اپنا ذہن بناؤ، علمی ذہن بناؤ. آپ لوگ سجدے سہو کب واجب ہوتا نماز میں؟
اچھا میں اب ایک سوال کرتا ہوں، مذہبی ذمہ داری بولے تو اپنے اندر مذہبی ذمہ داری بھی لینا ہم کہ میں مذہب کے اعتبار سے کتنا پکا ہوں، معاشرے کے اعتبار سے کتنی مضبوطی ہے میری. آپ بتاؤ نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ بولو، جس کو معلوم ہے لو بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ 14 ہاں 17 12 ہے. نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ 12 واجبات ہے. بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے، اب یہ نماز میں واجبات چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ واجب چیز چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ سجدے سہو کر لینے کا حکم ہے. فرائض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ مستحب چھوٹ جائے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ آپ رکوع میں ہیں، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم. کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، ہوتی نہیں ہوتی غلطی؟ یہ ہوتی، بیسک اچھی بات ہے. اب التحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات پورا پڑھ لیے. اب 2 رکعت میں، عشاء کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت میں بیٹھ کے التحیات پڑھ رہے تھے آپ، تو غلطی سے منہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی، درود ابراہیم بھی شروع کر دیے. اب کیا حکم ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بیسک بنیادی مسائل میں سوال کر کے پریشان کر دے رہا ہوں، جواب بھی دے دیتا ہوں. یاد رکھیں واجبات جو 12 ہے اس میں سے ایک التحیات جو ہے، دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کے فوری کھڑے ہو جانا ہے. اگر 2 جملے بھی منہ سے ادا کر دیا اللہم صلی علی، سجدے سہو واجب ہو جاتا، کیونکہ التحیات پڑھتے فوری ٹھہر جانے کا حکم ہے. اگر امام صاحب کے تابع ہے تو التحیات پڑھ کے خاموش بیٹھنا ہے، امام جب اٹھے تب اٹھنا ہے ساتھ میں. امام صاحب کبھی سلو پڑھتے کبھی جلدی پڑھتے، تو ایسا نہیں ارے سلو پڑھ رہے ہیں کیا، یہ نہیں، امام کے تابع ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم ان کی تابع داری کرو، بس وہ جیسا کریں ویسا کرو، تابع داری ہے. آپ کو معلوم، آپ یہ بتاؤ آج تک اب آپ لوگ نماز پڑھے نا، بزرگ حضرات سے میرا سوال ہے، اب تک آپ لوگ نماز پڑھے، کسی امام صاحب کو بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے آپ لوگ؟ پڑھے کبھی لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر یعنی خچر پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خچر کیا کرے، جھاڑ سے ایسا لگتے ہوئے چلے گئے، جھاڑ کو لگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر زخم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر درخت کو لگ گیا تھا. سمجھ ہوتا نا ایسا ہمارے ساتھ بھی، کبھی گاڑی کسی کو گھسیٹتے چل گئے تو پیر پہ زخم لگ جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے. صحابہ ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ ٹھہر کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرمائے بیٹھو بیٹھو، بلکہ نماز میں اشارہ فرمائے، پورے صحابہ بیٹھے. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنا جاتا ہے کہ تم ان کی تابع داری کرو، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت. تو بزرگوں اور دوستوں، حالانکہ ہم امام صاحب بزرگ ہو گئے بولے تو نکاح فارغ کر دیتے ہیں ان کو، حالانکہ جو ہے بیٹھ کے بھی نماز پڑھا رہے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اتنا آسان ہے ہمارا مذہب اسلام، اندازہ لگاؤ، غور کرو. اس کے بعد بزرگوں اور دوستوں ایک چھوٹی مذہبی ذمہ داری یہ کہ آپ اپنے بنیادی مسائل کو سیکھو. اگر کوئی سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے نماز ہو جاتی. کیونکہ تسبیح پڑھنا نماز میں مسنون عمل ہے. اگر سنت عمل میں غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پڑھتی. اسی طرح کوئی آ کے اللہ اکبر ہاتھ بانا، ثنا پڑھنا تھا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنا تھا، اس کو بھول کے سیدھا الحمدللہ رب العالمین کا آغاز کر دیے سمجھو کوئی، تو نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. کیوں؟ ثنا پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے. تو یہ باتیں کہ نماز میں سنت کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں مستحب کیا ہے، نماز میں شرائط کیا ہے، نماز میں ارکان کیا ہے، یہ بنیادی چیزوں کو سیکھو. بہت بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں نا جی ہم لوگ، اب تک نہیں آیا کیا؟ کوئی ایک کام کر رہے ہیں، کوئی ایک فون بنانے کا کام کر رہے ہیں سمجھو، مثال کے طور پہ فون بناتے آپ کتنے سال سے فون بناتے؟ جی 15 سال سے بناتا ہوں. یہ فون بناؤ. ارے نہیں مول صاحب یہ نہیں آ رہا میرے کو، کیا ہے کیا سیکھے 15 سال میں؟ تو کیا سیکھے جی 15 سال میں؟ 15 سال سے فون بنا رہے ہیں، اب تک یہ فون بنانے نہیں آتا آپ کو. بات ہوتی نہیں ہوتی. کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں جی آپ، اب تک نماز کے مسائل نہیں آئے جی آپ کو. تو یہ ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری بتا رہا ہوں بزرگوں اور دوست، بنیادی ذمہ داری سیکھو. یہ واجبات کیا ہے انگلی پہ یاد رہنا. صاحب ماموں کے، خلیرے، پھپھیرے، ممیرے، بھائی بہنوں کے نام کیسا انگلی پہ یاد رہتے ہیں، ایسا نماز کے واجبات، ارکان، شرائط، مستحب، مسنون انگلی پہ یاد رہنا. چھوٹی چیزیں بولو میں، چھوٹی چیزیں یاد کر لو، زندگی میں بہت آسان، آپ خود نماز پڑھانے کے قابل بن جاتے. یہ جو مسئلے بنیادی مسئلے بتاؤ یہ سیکھ لو، خود نماز پڑھانے کے قابل بن جاتے آپ. سورہ تجوید سیکھ لو، تجوید سے قرآن پڑھانا سیکھ لو.
آپ خود جو ہے امامت کے قابل بن جاتے. اتنی صلاحیت آتی بنیادی مسائل سیکھنا. اس کے بعد بزرگ اور دوستوں آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختصار کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُصَوَّؤُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. فرمایا کہ جب تم صفوں میں ٹھہرو تو اپنے صفوں کو درست رکھو، صفوں میں جگہ مت چھوڑو، کاندھے سے کاندھا ملا کر رکھو، صفوں میں جگہ مت چھوڑو. اگر تم صفوں میں جگہ چھوڑتے ہو، صف کو صحیح نہیں کرتے، تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا. جو ہمارے درمیان اختلاف ہے، لڑنے رہے دیکھو مسجد میں بھی آ کے، ایک محلے میں رہتے، ایک گلی میں رہتے، پھر بھی لڑ رہے دیکھو. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں، صفوں کو درست رکھو. جب انسان کا اللہ کی بارگاہ میں کاندھے سے کاندھا ملے گا، باہر بھی کاندھے سے کاندھا ملا کے ٹھہریں گے. میرا مومن بھائی ہے جی، کیسا بولتے آپ؟ میرا مومن بھائی غلطی کرا، میرا سگا بھائی غلطی کرا تو کیا اٹھا کے پچھڑا مارتے فوری؟ آپ کا نہیں مارتے، سمجھاتے نا. اسی لیے یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں کندھے سے کندھا ملائے، باہر بھی کندھے سے کندھا ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہر سکتے. یہ آج ٹھہرنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، چپک کے نہیں، انہوں بہت موٹے ذرا ہٹ کے ٹھہرو، انہوں بہت دبلے ہیں دب جاتے پیچھے جاؤ، ایسا کرو. ان کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے، تم کونے میں ٹھہرو. تم خیر نابالغ بچہ ہے تو پیچھے ٹھہرانا ہے. بالغ بچہ ہے تو ٹھہر سکتا ہے صف میں، بالغ بچہ ہے تو صف میں ٹھہر سکتا ہے، پیچھے نہیں ہٹانا. چھوٹا بچہ ہے، بالکل یہ بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، پیچھے کر دینا، نہیں تو سائڈ میں کر دینا. تو بزرگ اور دوستوں ذمہ داری یہ سیکھو، آپ صفوں کو درست رکھو. کتنی بڑی بات ہے دیکھو، اگر تم صفوں کو صحیح نہیں رکھو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اکثر یہ بنیادی بیسک خرابی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کرو. اور ایک چھوٹی ذمہ داری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مذہبی اعتبار سے، معاشرتی سنیں آپ، یہ دل کی بیماریاں سنایا میں آپ کو، غیبت کرنا، حسد رکھنا، جلن رکھنا، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، سب بہت بنیادی. ایک آخری مذہبی ذمہ داری یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اگر آپ کا بچہ یا بچی 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ساتھ میں لے کے جا کے نماز پڑھاؤ، ساتھ میں نماز پڑھو، بچے کو پریکٹس کراؤ. وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہ ابناء 10 سنین. جب وہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نے پڑھا تو مارو. اجی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستے سے گزرتے بچے دکھتے تو بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، بوسہ دیتے، خود سلام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مذہبی ذمہ داری میں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی، اگر بچہ 7 سال کا ہے تو نماز کی پریکٹس کرو، نماز پڑھاؤ. کب تک؟ 7 8 9 10. اگر وہ 10 سال 4 سال پریکٹس کرائے، 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس کو مار کے نماز پڑھاؤ فرمایا. یہ مذہبی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. نہیں اسکول کو نہیں گیا تو مارتے، ٹیوشن کو نہیں گیا تو مارتے، عربی کو نہیں گئے تو مارتے، فلاں کام کرے نہیں کرے تو مارتے. ٹھیک ہے مارو، دنیاوی معاملات میں کیوں آپ کا پیسہ جا رہا، بہت زیادہ خرچہ ہو جا رہا، اسکول کی اتنی مہنگی فیس پے کر رہے ہیں، ٹیوشن کی اتنی مہنگی فیس پے کر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں بچوں کو. بچہ فون گرا دیا مارتے، گلاس کانچ کی گلاس توڑ دیا مارتے. ٹھیک ہے کیوں آپ کو غصہ آیا؟ آپ کا غصہ جہاں دنیاوی معاملات میں بجا ہے، اسی طرح دینی معاملات میں کہ میرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، میں 4 سال 7 سال کی عمر سے اس کو تیاری کرا رہا ہوں، پریکٹس کرا رہا ہوں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے میری اولاد، اس پہ کیوں نہیں ہماری توجہ ہے؟ تو بزرگوں اور دوستو یاد رکھو، اگر بچے کو بچپن سے جو چیز سکھائیں گے وہی وہ بڑا ہو کر بنے گا. اگر اس کو نہیں سکھائیں گے تو وہ بولیں گا ابا میرے کو نماز پڑھنا ہی نہیں سکھایا، اب لا کے صف میں ٹھہر کے نماز پڑھو تو میں کہاں سے پڑھوں؟ تو بزرگوں اور دوستوں ان چیزوں سے بچو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. جتنی آپ دنیا کی تعلیم پر فوکس کر رہے ہیں، دینی تعلیم پر بھی بچوں کی اتنی ہی فوکس اور ذمہ داری اٹھاؤ. اگر ماں باپ اس کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ صحیح نکلیں گا. اور دوسری چیز ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا باہر نکل رہا تو کیسے دوستانے میں رہ رہا ہے بچہ، اچھے دوستانے میں رہ رہا، برے دوستانے میں رہ رہا، شروع سے پکڑ رکھو، شروع سے نظر رکھو. خدا نہ خواستہ آپ کما رہے، محنت کر رہے ہیں، خون پسینہ کر رہے ہیں باہر، آپ کا بچہ گنجیٹیوں کے ساتھ پھر رہا، آپ کا بچہ چوروں کے ساتھ پھر رہا، آپ کا بچہ گلی چبوتروں پہ آنے جانے والوں کے ساتھ چھیڑم چھاڑی کے بچوں کے ساتھ رہ رہا، تمہارے بچے کی زندگی خراب
جو آپ باہر کما رہے نا پوری کمائی اٹھا کے کنویں میں ڈال دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے. مال کے پیچھے پڑے اولاد کو چھوڑے, اولاد کے پیچھے پڑے دین کو چھوڑ دیے. تم اپنی دین کی تیاری بھی کرو, قبر کی تیاری کرو. بزرگ اور دوست, ہم جہاں جا رہے ہیں قبر کو جا رہے ہیں, قبر کی تیاری کرنا نہیں کرنا. اب آپ یہاں سے ممبئی کو جا رہے ہیں, خالی ہاتھ چل جاتے ہیں, مقصد بناتے ہیں. کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ 2-3 دن کے لیے جا رہے ہیں. 2-3 دن کے کپڑے رکھتے ہیں, خرچے کو پیسہ رکھتے ہیں. ایک عقلمند آدمی ہے, منہ اٹھا کے چل گیا تو ارے بیوقوف ہے کیا, میں ایک جوڑی تو بھی کپڑے رکھنا, خرچے کو پیسے رکھنا, ٹرین میں رکھنا, نہیں تو ٹی سی کہاں ملے وہاں اتار دیتا نا اسٹیشن پہ. تو ایک آدمی ایک سفر کر رہا تو مقصد ہوتا نہیں ہوتا, با مقصد سفر کرتا ہے یا بے مقصد. تو اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہمارا گول کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ قبر ہے. آخری ڈیسٹینیشن قبر ہے. تو وہ گھر کی کیا تیاری کر رہے ہیں, اس پر بھی ذرا توجہ دیجیے آپ. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگارہ, ہمارے جسم کو جس طرح تو نے پاک کیا, ہماری روح کو بھی پاک فرما, ہمارے دل کو پاک فرما. اے اللہ یہ رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے, اللہ جدا ہونے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما, جہنم سے آزاد فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین جنت الفردوس نصیب فرما. پاک پروردگارہ ہمارے رمضان کے روزوں کو, تراویح کو, تہجد کو, سحر و افطار کو قبول و منظور عطا فرما. اے اللہ زندگی میں ہم تمام کو بار بار رمضان نصیب فرما, لیلۃ القدر نصیب فرما. ہماری دعا کو قبول و منظور عطا فرما. بجاہ نبی کا طٰہٰ و یاسین والحمد للہ رب العالمین.